آپ سیاست ڈاٹ ٹی کے دیکھ رہے ہیں. فیال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں, سینئر صحافی تجزیہ کار ثابت شاکر صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو آپ کے وقت کے لیے. بہت سے سوالات, لیکن آغاز کریں گے. امریکہ میں کوئی ترامیم اور پٹیشنز پہ کام ہو رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ ملٹری انگیجمنٹ کو بھی مشروط کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. ساتھ ہی یہ کوئی ہے پاکستان ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ, نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ, کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ پاس ہو گیا ہے, اس کے ساتھ ڈیموکریسی ایکٹ ابھی لائن میں پڑا ہوا ہے, پائپ لائن میں, کدھر جائیں گے یہ معاملہ؟ دیکھیں, یہ دونوں جو ولسن ہیں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا. پہلے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ لے کر آئے اور دوسرا پھر یہ ڈیفنس ریلیٹڈ لے کے آئے امینڈمنٹ, اور دونوں کا تعلق پاکستان کی اندرونی سیاست سے ہے, عمران خان سے ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب سے ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع نہیں دینا چاہیے اپنے اندرونی معاملات کو, اور ہمارا جو اندرونی سیاسی خلفشار ہے اس کو سیٹل کرنا چاہیے آپس میں بیٹھ کے. لیکن چونکہ یہ نہیں کر رہے اور اپنے گھر کی لڑائی جو ہے وہ خود یہ لے کر گئے ہیں باہر, اور اب کیونکہ امریکہ, آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کیا کوئی بھی جو اپنے ملک سے ہے, اپنے سنسیئر ہے, وہ صرف اور صرف اپنے معاملات کو دیکھتا ہے جی, اور اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. تو امریکہ کو جب پتہ چلا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے اس وقت کہ پاکستان میں چونکہ اندرونی طور پہ خلفشار ہے, سیاسی اور فوجی قیادت میں آپس میں یہ گتھم گتھا ہیں, اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت چونکہ روح رواں ہیں سسٹم کے, اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, مکمل طور پہ کنٹرول ان کا ہے, اور وہ بتاتے بھی یہی ہیں کہ اس وقت ڈیفیکٹو رولر جو ہے وہ پاکستان کا میں ہوں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو پھر آفرز بھی کرتے ہیں. اور جب امریکہ کو بھی, کیونکہ ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں, تو جب امریکنز کو پتہ چلا کہ اس وقت اصل اتھارٹی جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے, وہاں کے پرائم منسٹر بھی یہی کہتے ہیں, وہاں کے ڈیفنس منسٹر بھی یہی کہتے ہیں, تو جب سب کچھ ان کے پاس ہے تو پھر انہی کے ساتھ معاملہ طے کرنے چاہیے. امریکہ کو اپنے مفادات عزیز ہیں, اور ادھر جنرل عاصم منیر صاحب داخلی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہیں, اور جب کمزور ہیں تو پھر یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے عاصم منیر صاحب خوفزدہ ہیں, پورا سسٹم خوفزدہ ہے. لہٰذا یہی کام امریکنز نے کیا جو ولسن نے کیا. انہوں نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے پہلے بل ڈالا اور پھر ایک ڈیفنس ریلیٹڈ ڈالا, اور دونوں کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جائے. اب ہر دو صورتوں میں وہ ایک تیر میں دو شکار کر رہے ہیں امریکنز. ایک طرف عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے بہت ان کو ریلیف دلوانے میں, ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب جنرل عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ معاملات طے کریں اور ہمارے مفادات کا آپ خیال رکھیں اور امریکن مفادات کا, تو ہم آپ کو رعایتیں بھی دے سکتے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے آپ کی پشت پناہی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دو دھاری تلوار ہے. اس میں نقصان صرف اور صرف پاکستان کا اور پاکستان کے مفادات کا ہو رہا ہے. اور وہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے پھر ون ونڈو آپریشن کرتے ہیں, اور انہیں آفرز بھی کرتے ہیں مائنز اینڈ منرلز کی, اور پھر اس طریقے سے یہ سارا ہو رہا ہے. اگر ہم داخلی طور پہ اسٹیبل ہوں گے, آپس کی لڑائیاں ختم کریں گے, تو باہر سے ہمیں ہمارے جو قومی ذخائر ہیں ان کو سستے بھاؤ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. تو یہ ہے, اب دیکھنا ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب کوئی احساس کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس بات کا. ثابت صاحب آپ نے پوری تصویر تو کھینچ دی ہے, اب یہ معاملہ تو چین کی طرف بھی جاتا ہے نا. آلریڈی ہم سن رہے ہیں کہ کی الیکٹرک کمپنی کے حوالے سے کوئی پیشکش کی تھی شنگھائی کمپنی نے, اور وہ بھی وہاں سے بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں. M1 موٹر وے کے حوالے سے بھی پچھلے عرصے میں خبر آئی کہ وہ بھی وہاں سے بھی فنڈز اب نہیں دے گا چائنا ہمیں. تو پھر یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ مطلب چین تو ناراض ہو رہا ہے, ایک جانب آپ کو امریکہ دباؤ میں لے کے آپ سے سب منوا رہا ہے, اور چائنا بھی ناراض ہو رہا ہے. تو یہی اصل پرابلم یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہوگا, کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہوگی, اور الیکشن چوری کا نظام ہوگا, تو پھر آپ سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے گا. اور اسی لیے ڈکٹیٹرشپ کو, ون مین رول کو ہر جگہ پہ غلط سمجھا جاتا ہے اور برا سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ
ایک ایکسٹینشن اور ایک وہ ذات سے باہر کچھ سوچتا نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی اس وقت بدقسمتی سے یہی کھیل پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. پہلے جنرل باجوہ نے کھیلا ایکسٹینشن کا کھیل, اور اب جنرل آصف منیر صاحب ایکسٹینشن کا کھیل کھیل رہے ہیں. اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, اور ایک خاص طور پہ جو ٹینیور ایک رکھا ہوا ہے, اس ٹینیور کے مطابق لیجسلیچر نے رکھا ہے کہ 3 سال, تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی اگلا فریش خون آئے, تازہ قیادت آئے. وہ ایک تسلسل رہنا چاہیے. تسلسل یہ نہیں ہے کہ ذات کے ارد گرد گھومتا رہے. تو اسی وجہ سے جب آپ کو چائنا نے پاکستان کو اس وقت مدد کی, اس وقت انویسٹ کیا چائنا نے, جب کوئی نزدیک بھی نہیں آ رہا تھا پاکستان کے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ مسلط تھی پاکستان میں. ان دنوں میں چائنا آپ کے ساتھ سی پیک فائنل کر رہا تھا, اور اب تک کی سب سے زیادہ سرمایہ کاری چائنا کی ہے پاکستان میں. اور یہاں تک کہ کسی آپ کے بردر ملک نے بھی آپ کا بازو نہیں پکڑا. اس نے بھی آپ کو قرض تو دیا, لیکن آپ کو انویسٹمنٹ نہیں آپ کو دی. تو جس کی وجہ سے چائنا اب آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ کا آپ کو اس نے حصہ بنایا. اور یہ ہمیں جو آف دا ریکارڈ بریفنگز ہمارے سول بیوروکریٹس بھی بتاتے تھے کہ سی پیک اگر آ گیا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. یہ ہمیں بتایا جاتا تھا. سال 2002 کی بات کر رہا ہوں, 3 کی بات کر رہا ہوں, ان سے گپ شپ ہوتی تھی کہ ایک بہت اچھا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے جی سی پیک, اگر وہ پاکستان وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. تو سی پیک آ بھی گیا, اور اس کو بھی ہم نے بارگیننگ ٹول کے لیے اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. یہ انتہائی بدقسمتی اور انتہائی خطرناک بات ہے کہ آپ اپنے ایسے دوست کو, ایسے ہمسایہ دوست کو, جس کے بارے میں پچھلے 78 ایئر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چین اور پاکستان کی دوستی سمندروں سے گہری, آسمانوں سے اونچی, شہد سے میٹھی, اس سارے تعلق کو ہم مفادات کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں. اور ایسے وقت میں, کیونکہ اس وقت ہمارا ڈیفنس بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہماری اکانومی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور گوادر جو بلوچستان میں کوئی ایک پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں, اس نے گوادر آپ کا ایئرپورٹ کھڑا کر دیا, گوادر بندرگاہ کھڑی کر دی. لیکن اب وہ سارے کا سارا سی پیک روٹ جو ہے وہ انریسٹ ہے, وہاں پہ بدامنی ہے. تو یہ سارا جو کھیل ہے یہ خطرناک کھیل ہے جو ہم کھیل رہے ہیں, یعنی کہ ہماری جو اس وقت کی فوجی قیادت کھیل رہی ہے, اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ورنہ نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے ہم, اور خدا ہی ملا نہ مثال صنم, ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آپ جنرل صاحب نے ادھر ٹرمپ کا ادھر امریکہ کا وزٹ کیا, ٹرمپ سے ملاقات کی, لنچ کیا, اور ادھر چائنا نے فوراً اپنے ٹوسٹ مارا ہے, اور وہ انڈیا کے ساتھ شروع ہو گیا ہے. یعنی کہ انڈیا کے ساتھ اگست 19 سے جب یہ کشمیر کا انہوں نے کھیل کھیلا, مودی سرکار نے زبردستی 370 ختم کیا, 35 ختم کیا. اس کو ختم کرنے کے بعد چائنا اور انڈیا آپس میں بہت دور تھے. ایک چائنا نے اچھی خاصی پٹائی, پھر 2019 کی لڑائی, پھر 2025 کی لڑائی, پاکستان کا ساتھ دیا انہوں نے. اب وہی چائنا, آپ نے دیکھا کہ جو شنگھائی تعاون کانفرنس تھی, اس میں نریندر مودی, پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ چائنا شی, یہ تینوں کا, اور پھر ادھر کوریا کے, یہ 4 آپ کو ایک ساتھ نظر آئے. اور ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیلوں کی طرح کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے, وہ پیچھے پیچھے تھے. تو یہ اس کا خمیازہ ہے جو کہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. جنرل آصف منیر صاحب آج ہیں, کل نہیں ہوں گے, لیکن ان کے یہ جو ایم او یو سائن کر رہے ہیں اور تصویریں بنوا رہے ہیں ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے, یہ اس کا خمیازہ تو پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. آپ کا اشارہ ریئر ارتھ منرلز کی جانب؟ جی بالکل, جو ہم نے کیا, ایک ڈمی سی آرگنائزیشن کو بلایا اور جلدی جلدی ایم او یو سائن کیا, اور وہ خبر بھی امریکن ایمبیسی پہلے ریلیز کرتی ہے اسلام آباد کی, کیونکہ میں نے دیکھا کہ امریکن ایمبیسی, امریکن سفارت خانہ جو ہے وہ خبر ریلیز کرتا ہے. جب وہ خبر ریلیز کرتا ہے تو 3 گھنٹے کے بعد پاکستان کو خیال آتا ہے کہ یہ خبر تو آ گئی ہے باہر, لہٰذا ہم بھی اب اس خبر کو ریلیز کر دیں. تو انہوں نے یہ ریلیز کیا.
لیکن صابر صاحب اب آپ آنیسٹلی بتائیں اس سب میں علی امین گنڈا پور کا ہے, منرلز کے پی میں پڑے ہیں, بار بار کہا گیا خان صاحب کی جانب سے آپریشن بند کروائیں, ایون اب افغانستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں جائیں, لیکن آل آف اے سڈن ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے. اب کچھ ہلکے تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو امید دلوا دی گئی ہے آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, اور مریم نواز سے زیادہ قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ علی امین گنڈا پور کا جی جو ہے نا پرائم منسٹر بنانے کا, ان کو لالی پاپ تو یقیناً دیا گیا ہے, اور یہاں تک دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور فیصل امین گنڈا پور دونوں کے بارے میں کہ فیصل امین کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے اور علی امین کو وزیر اعظم بنا دیں گے, کیونکہ قومی اسمبلی کی سیٹ ہے, دونوں خالی کر دیں گے, اور پہلے فیصل امین خالی کریں گے اپنی قومی اسمبلی کی نشست, وہاں پہ علی امین الیکشن لڑایا جائے گا, اور علی امین آئیں گے مرکز میں, اور اس کے بعد جو صوبائی سیٹ خالی ہوگی اس میں فیصل امین آئیں گے, اور فیصل امین آئیں گے صوبائی سطح پہ, اور وہ وزیر اعلیٰ آ جائیں گے. تو یہ صرف لالی پاپ ہے, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہم ذرا تھوڑا سا پڑھنے کا شوق ہے. تو پرویز مشرف صاحب آئے تھے نا, تو انہوں نے مسلم لیگ نواز کو توڑنا تھا, تو پہلے راجہ ظفر الحق صاحب کو آفر کی کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا. پھر اجمل خٹک صاحب کے پاس چلے گئے ANP, ان کو کہا کہ ہم آپ کو بناتے ہیں, ان کو ساتھ بھی ہینڈ ہوا, اور اس طریقے سے وہ مختلف لوگوں کو, یہ ڈکٹیٹرز کا طریقہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو تقسیم کرنا ہے, کمزور کرنا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ضائع ہو گئے, غلام مصطفیٰ کھر ضائع ہو گئے, اور پریزیڈنٹ لغاری تھے وہ بھی قربان ہو گئے اسی چکر میں. تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں, اب یہ دیکھنا ہے علی امین گنڈا پور کو, کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اس کی پالیٹکس عمران خان سے شروع ہوگی, عمران خان کے ساتھ ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب بار بار ان کو وارن کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ راہ راست پہ آئیں اور جو میری پالیسیاں ہیں اس پالیسی کے اکارڈنگلی چلیں. اس وقت عمران خان کے نزدیک یہ حکومتی عہدے کچھ بھی نہیں ہیں, اور اگر عمران خان چاہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر بغیر کسی سہارے کے وہ باہر آ سکتے ہیں, اور ان کو رہائی کے لیے نہ ہی کسی علی امین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور لیڈر کی ضرورت ہے, اور چونکہ ان کا صرف ایک اشارہ کافی ہے. تو وہ علی امین پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے, تو اس لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. لیکن یہ بدقسمتی ہوگی کہ تیسرا وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا میں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کہ دغا کرنے والا ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو, کیونکہ یہ پاسپورٹ والی بات کوئی اتنی جچتی نہیں ہے, اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ فوری طور پہ جاری کیا جاتا ہے, آفیشیل پاسپورٹ. اس وقت وہ CM ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, اور یہ کوئی بات اتنی ایسی ہے نہیں, جچنے والی نہیں ہے جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی میرا ID کارڈ بلاک ہے. تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. جب آپ کسی اہم عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہ قدغن لگائی جائے, ورنہ تو پھر آپ وزیر اعظم ہاؤس بھی جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ امریکن بھی مل رہے ہیں, جرمن بھی مل رہے ہیں, سب کچھ مل رہا ہے, تو پھر آپ ان کو بھی کہہ دیں کہ جناب میں تو بالکل ایک ڈسکوالیفائڈ آدمی ہوں. تو صابر صاحب اس علی امین گنڈا پور والے معاملے کو اگر ریپ اپ کریں, عمران خان صاحب کل کو اگر ایک پلان دیتے ہیں سڑکوں پر آنے کا, کہتے ہیں کیونکہ بیبی سٹیپس کو لے رہے ہیں, سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی انہوں نے کہا ریزائن کریں, تو اس میں آپ کا گنڈا پور کا کردار کیا دیکھیں گے عوام کو سڑکوں پر لانے میں, کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگلا جو عمران خان صاحب کال دیں گے نا جی, وہ کسی علی امین گنڈا پور یا ABC پہ بھروسہ نہیں کریں گے. وہ اگلی کال جو ہے وہ پھر لیڈر لیس کال ہوگی. 5 اگست کو انہوں نے یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لی, اور 14 اگست کو بھی انہوں نے یہ ایکسرسائز کی, اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, اور یہ جو ماڈل دیکھے ہم نے, وہاں پہ بھی لیڈر لیس احتجاج ہوا, نوجوان آگے آئے اور نوجوانوں نے وہ کام کر دیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتے تھے. خاص طور پہ اگر ہم بنگلہ دیش کی مثال لے لیں
تو بنگلہ دیش میں اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا طویل عرصے سے. حسینہ واجد نے 15 سال سے ان کی حکومت تھی, لیکن اسٹوڈنٹس باہر نکلے اور ایک تحریک چلی اور انہوں نے 4 دن کے اندر اندر اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کیا. اب خالدہ ضیاء بھی باہر آ چکی ہیں اور الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں, اور اس وقت وہ نیکسٹ پریمیئر کے طور پہ ان کو دیکھا جا رہا ہے, اور وہ ڈپلومیٹ سے ملتی ہیں. ہمارے بھی گئے تھے اسحاق ڈار صاحب, مل کے آئے ہیں, تو ان کو نیکسٹ پریمیئر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو کم و بیش اسی نوعیت کی سچویشن اس وقت پاکستان میں بھی ہے. نیپال جیسی بھی پاکستان میں صورتحال موجود ہے, سری لنکا والی سچویشن بھی موجود ہے. تو وہ تمام عناصر تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تمام انگریڈینٹس تو سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. تو صرف اس کو آپ نے مجتمع کرنا ہے اور اس سٹرینتھ کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. تو وہ یوٹیلائز کرنے کے لیے میرا خیال ہے اگلا جو پلان ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. اسی لیے اب عمران خان کو گنڈا پور کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی اور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نکلے نہیں نکلے, کوئی آتا ہے بندے لے کے نہیں آتا. تو اگر پاکستان کے عوام نکل آتے ہیں باہر, اور وہ نکل آئیں گے, کیونکہ آپ احتجاج کا طریقہ مختلف ہونا چاہیے, اور وہ دھرنے ورنے والا جو اسلام آباد والا انہوں نے ماڈل ختم کر دیا کہ اسلام آباد آئیں گے اور ساری فورس یہاں پہ آ کے گولی چلائے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم نے گولی چلوانی ہے, نہ ہی ہم نے اپنے بندے مروانے ہیں, ہم اپنے پرامن طریقے سے آئیں گے اور نکلیں گے اور دنیا کو متوجہ کریں گے. تو اس لیے اسٹریٹجی ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی مؤثر ہوگی. صابر صاحب, آپ نے نیپال کا ذکر بھی کیا ہے. آج اسلام آباد میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہر ریٹائر ہونے والے جج کو اور ایون ان کی بیواؤں کو 3 پولیس والے دیں سیکیورٹی کے طور. تو یہ چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں نیپال کا معاملہ سب ہمارے یہاں جو بیٹھے ہیں بڑی کرسیوں پہ, اور یہ خوف ہے, ڈر ہے, جس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی مانگی جا رہی ہے. یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے اسی ابھی 3.5 سال پہلے تک میں پاکستان میں ہی تھا, میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی دیکھا موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے, اور جنرل ظہیر کو بھی کئی دفعہ دیکھا موٹر وے پہ وہ کافی پی رہے ہیں. جنرل پاشا کو دیکھا کافی پی رہے ہیں. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ آرام سے نارمل پھر رہے ہیں. تو کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا. اس طریقے سے آنریبل ججز جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہونے کے بعد بھی نظر آتے ہیں ہمیں. موٹر وے پہ نظر آتے تھے, جی ٹی روڈ پہ نظر آتے تھے, ریسٹورانٹ پہ نظر آتے تھے. یہ اس لیے کہ اور اگر کوئی نظر نہیں آتا تھا تو وہ آتا تھا جنہوں نے عوامی حقوق کے بارے میں غلط فیصلے دیے ہیں. مثلا سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان, وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آئے. اگر آئے تو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا, مس بیہیو کیا گیا. اگر آپ کے لچھن صحیح ہوں اور آپ نے سرو کیا ہو نیشن کو, تو پھر آپ کو کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر لوگ ہی آپ کے سیکورٹی بن جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ وہی خوف ہے کیونکہ یہ باہر نکل نہیں سکتے. پاکستان کے عوام اس وقت تمام کے تمام ان کے حقوق غصب ہو چکے ہیں. ایک واحد ادارہ جوڈیشری بچتا ہے, اور جوڈیشری میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے محسن کیانی صاحب کا حق مارا اور انہوں نے چھرا گھونپا, اور یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے ہی سینئر منصور علی شاہ صاحب کے پیٹ پیچھے چھرا گھونپا. اور ایک صرف چیمبر کا فرق ہے نا, ایک کیونکہ سپریم کورٹ میں اگر آپ جائیں تو کوئی خاص ججز کے پروٹوکول میں ان کی سیلریز میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک آپ کو گھر تھوڑا سا بڑا مل جاتا ہے اور 1-2 گاڑیاں زیادہ مل جاتی ہیں, اور باقی وہی چیمبر, ایک چیف جسٹس کا چیمبر کے ساتھ اگر آپ سینئر موسٹ جج کے پاس جائیں, وہاں سے اٹھ کے آئیں تو دوسرے چیمبر میں آ جائیں گے تو کوئی 19-20 کا فرق ہے. تو آپ بہت تھوڑی قیمت لگوائی ہے. میں کہوں گا یحییٰ افریدی صاحب نے, انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اپنی ٹرن پہ, اس وقت وہ بنتے تو ان کی عزت ہونی تھی. اب انہوں نے پیٹ پیچھے چھرا گھونپ کے, ملاقاتیں کر کے, یقین دہانیاں کروا کے اس جعلی نظام کو سپورٹ کرنے کی, تو وہ چیف جسٹس بنے ہیں, جس کی وجہ سے اب اصل میں وہ اپنے مستقبل کا بندوبست کر رہے ہیں. ان کو ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کا شاید اتنا خیال نہ ہو, کیونکہ یہ ثاقب نثار صاحب کو, جسٹس اعجاز صاحب کو, ان کو تو یہ گالیاں دیتے ہیں, صبح دوپہر شام ان کو گالیاں دیتے ہیں ریٹائرڈ ججز کو. تو اس لیے یحییٰ افریدی صاحب ہوں, حاجی امین صاحب ہوں, کیونکہ حاجی امین صاحب نے بھی ریٹائر ہونا ہے اسی سال,
تو یہ جتنے بھی فیصلے دے رہے ہیں تو اصل میں یہ اپنے لیے بندوبست کر رہے ہیں کہ ہماری ریٹائرمنٹ سے پہلے ہم اپنی سیکورٹی کا بندوبست کر لیں، کیونکہ ہم نہ ریسٹوران میں جا سکتے ہیں، نہ سفر کر سکتے ہیں آزادانہ طریقے سے، کیونکہ جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے ہم سے کہ جناب ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے. تو یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے بہتر ہوگا کہ اچھے کام کیے جائیں، اور اچھے کام کریں گے تو آپ کو ویسے ہی قوم آپ کو عزت اور احترام دے گی. ادروائز پھر آپ 3 سپاہی ہوں یا آپ کے ساتھ 10 سپاہی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہو گیا. صابر صاحب تھوڑا پنجاب کی جو سچویشن ہے اس پہ آ جاتے ہیں. ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، لیکن سارا فوکس ہمارا وہی اسٹیج سیٹ کیا جا رہا تھا، تشریف پر تھا. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ 2 دن تک تصویریں جو کم سامنے آ رہی ہے اس میں مریم نواز کو پیغام بھجوایا گیا ہے خاص حلقوں کی جانب سے کہ زیادہ ہو گیا ہے، اور اس سے مزید گراوٹ آ رہی ہے آپ کے امیج میں. بات اس سے بھی اپوزٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں. باقاعدہ طور پہ انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹ سبمٹ کی ہے کہ مسلم لیگ، نواز اور ان کے جو وزیر مشیر ہیں یہ پبلک میں نہ جائیں، اور اگر یہ پبلک میں گئے تو انسیڈنٹس ہوں گے، لوگ ان کی پٹائیاں کریں گے، اس لیے مہربانی کریں کہ آپ نہ نکلیں. یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کی میں خبر دے رہا ہوں، ان کے اپنے وزیر مشیر ایم این ایز ایم پی ایز وہ بتا رہے ہیں کہ لیڈرشپ کو بتاتے ہیں کہ جناب ہم کیمپ لگانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. وہ یہ خود بتاتے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ بہت شور مچاتی ہیں واٹس ایپ پہ کہ آپ مجھے تصویریں بھیجیں، ریلیف کیمپ لگائیں اپنے اپنے حلقوں میں اور اس کی ویڈیوز بھیجیں. تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں میڈم کہ ہم فیلڈ میں جا کے لوگوں میں بیٹھ کے ان کا دکھ درد بانٹ سکیں، کیونکہ گراؤنڈ سچویشن بہت ہی ورسٹ ہے. اور ہم نے اس سیلاب کے آنے سے پہلے، کیونکہ سیلاب کہاں آیا ہے؟ سیلاب آیا ہے، سب سے پہلے سیلاب نے ہٹ کیا ہے دیہاتوں کو، کسانوں کو، کاشتکاروں کو، ذمہ داروں کو. آپ نے ذمہ داروں کا پہلے ہی معاشی قتل کیا ہوا تھا، گنے کی صورت میں اور گندم کی صورت میں اور چاولوں کی صورت میں. یعنی ان کو نہ چاول کی صحیح قیمت ملی، نہ گنے کی قیمت ملی، نہ گندم کی قیمت ملی. آپ نے تو پہلے ہی ان کا معاشی قتل کیا ہوا تھا، اور وہ تو پہلے ہی احتجاج کر رہے تھے آپ کے. رہی صحیح کسر یہ ہوئی کہ سیلاب آیا، اور سیلاب میں ان کی زمینیں بھی بہہ گئیں، مویشی بھی، مال بھی، سب کچھ بہہ گیا. لیکن اس دوران بھی آپ کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی. وہ بیچارے چیختے رہے. وہی گندم جو ان سے 21-2200 روپے میں خریدی تھی، وہی گندم اس وقت 5000 روپے من عوام کو دی جا رہی ہے. اور وہ تھیلا جو ہے 20 کلو کا میں پڑھ رہا تھا، وہ 2 ٹائمز اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے آٹے کی. تو اس لیے یہ جا نہیں سکتے، کیونکہ میرا بھی بیک گراؤنڈ وہی ہے، کاشتکاری ہے. تو بہاول نگر، میں آپ کو بہاول نگر کی صورتحال بتا سکتا ہوں، میں پاک پتن کی، حویلی لکھا کی، ضلع اکاڑا، قصور کی، اس کے بعد آگے ہیں بہاول نگر سے آگے بہاول نگر کے اضلاع ہیں، مختلف تحصیلیں ہیں، وہاں کی صورتحال. کل بھی، آج صبح بلکہ کشتی الٹی ہے دریائے ستلج بہاول نگر میں، تو وہاں پہ لوگ بیچارے مر گئے ہیں. تو آگے پھر بڑھتے جائیں، کیونکہ یہ ساری پٹی عزیز و اقارب بیٹھے ہیں. لودھنا چلے جائیں، بہاولپور چلے جائیں، بہاولپور سے آگے مظفر گڑھ چلے جائیں. یہ جتنے بھی علاقے آپ کو ملتان نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے برباد ہو چکے ہیں. اور کہیں اور یہ کہنا کہ جناب یہ کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج پہ سارا نہیں ذمہ داری ڈالی جا سکتی، کیونکہ یہ سیلاب انڈیا کے کنٹرول میں ہے یہ دریا، اور ہر سال وہ پانی چھوڑتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم. اور اس دفعہ اس نے پہلے پانی روکا اور اس کے بعد یکدم چھوڑا، اور ادھر سے بارشیں بھی آ گئیں. یہ ساری چیزیں مل کے تو پہلے سے یہ سارا کام کرنے والا ہوتا ہے، اور ہمیں بدقسمتی سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. تو وہی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں پنجاب میں. پہلے اگر کوئی پازیٹیو کام کیا ہوتا تو شاید لوگ بھی، آج بھی میں دیکھ رہا تھا علی پور سے مجھے وہ بھیجی ایک گاؤں سے، وہ بیچارے درختوں پہ بیٹھے ہیں، اور درختوں پہ بیٹھ کے پناہ لی ہوئی ہے، نیچے پانی ہے، گھر آپ کے گر گئے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. تو اس لیے ان کے انٹیلیجنس ادارے، ایون ہماری فوجی قیادت نہیں جا سکتی، کیونکہ پہلے وہ نظر آتے تھے، ان کو جانا چاہیے، وہ بھی نہیں جا سکتی. اس لیے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو پھر ہے نا. صابر صاحب آخری سوال،
ایمرجنسی امپوز کی جائے اس پہ ڈبیٹ چل رہی ہے. ہر 3 سال بعد ہم ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں, کہا جاتا ہے ایمرجنسی لگائی جائے. انفلیشن ریٹ جس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اوپر سے جو حکومت کی لیجیٹیمیسی ہے وہ آپ جانتے ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, یہ اس سب کے ساتھ یہ نظام کتنا مزید ٹک سکتا ہے؟ یہ نظام جتنا بھی اس کو کھینچیں گے نا جی, پاکستان کی کنڈیشن اتنی ہی زیادہ ورسٹ ہوتی جائے گی. اس کی ریزن یہ ہے, یہ تو ابھی 3.5 سال ہوئے نا, 3.5 سالوں کی بربادی ہے. اس سے پہلے بھی جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے وہ بس جتنا عرصہ رہ سکتے ہیں ڈنڈے کے زور پر رہ سکتے ہیں, لیکن جو ہی وہ سین سے ہٹتے ہیں تو پورے کا پورا پھر اندر جو چیزیں دبی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری باہر آتی ہیں. اور ابھی بھی 3.5 سال میں ان کے پاس $1 بھی نہیں آیا انویسٹمنٹ کا, $1 بھی. ٹھیک ہے. اور جو زر مبادلہ کے ذخائر پڑے ہیں وہ سارے قرضوں کے ہیں, وہ UAE کے ہیں, وہ چائنا کے ہیں, وہ سعودی عرب کے ہیں, اور وہ کمرشل لون لے کے ہم نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے ہوئے ہیں. یہ تو صورتحال ہے ہماری اکانومی, زراعت کی حالت ہم نے دیکھ لی. ابھی یہ سیلاب کے جو اثرات آئیں گے نا, تباہ کاریاں, یہ آپ کو ہوگا 6 مہینے کے بعد احساس ہوگا, جب آپ کے ہر چیز آپ کو باہر سے منگوانی پڑے گی, دالیں, سبزیاں, پھل. ابھی جو لیٹسٹ آپ یہ سوچیں کہ کدو, توری, ٹنڈے, یہ عام غریب آدمی کی سبزی ہے, وہ 250-250 روپے کلو بک رہی ہے, 220 روپے, 250 روپے, 210 روپے. یہ سچویشن عام سبزیوں کی ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. تو یہ سسٹم جی جتنا یہ زور زبردستی کریں گے نقصان ہوتا جائے گا, اور نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے, الٹیمیٹلی ہونا یہی ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا سین غائب ہوگا اور نئے الیکشن کروانے پڑیں گے ان کو, اور یہ ایکسٹینشن کے کھیل سے ان کو نکلنا پڑے گا. جنرل عاصم منیر صاحب ابھی سے خود آگے بڑھیں, اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں ناگزیر ہوں, ناگزیر سے نکلیں. اور ناگزیر سے ہمارے جو قبرستان ہیں وہ بھرے پڑے ہیں, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں. تو ان سے نکلیں اور الیکشن کروائیں, الیکشن کروا کے اور منتخب نمائندوں کے حوالے کریں, تاکہ گورنمنٹ کو بھی, دنیا کو بھی پتہ چلے, لیجیٹیمیسی ہو. یہ سسٹم انلیجیٹیمیٹ رہے گا, جتنا مرضی اس کو طول دیں گے اس سے بہتری نہیں آئے گی. تو فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ وہ پاکستان کا سوچتے ہیں, کیونکہ صرف نعرہ لگانے سے یہ نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے صرف پاکستان, نعرہ نہیں بلکہ عمل کرنا چاہیے. اور اگر میرے وجود سے, میری وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تو مجھے سائڈ راستے سے ہٹ جانا چاہیے اور ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جس سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ صابر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو. اوکے, اللہ حافظ.